کیا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نگراں حکومت جو کچھ بھی کرے وہ آپ کے لیے بھی ٹھیک، وہ نون لیگ کے لیے بھی ٹھیک، اور تحریک انصاف جو کچھ بھی کرے وہ غلط، اس طرح کا مجھے تو احساس مل رہا ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس دن ایک عورت مارچ تھا، حیا مارچ تھا، آپ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا، میں اپنے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا بھی آزادی ہے خواتین کو، وہ اپنا مارچ نکالتی ہیں، وہ بالکل نکالیں، اور میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ ایسے لفظ استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ نہ تو نگراں حکومت نے عورت مارچ کو روکا، نہ وہ حیا مارچ کو روکا تو تحریک انصاف کی ریلی کو روکا۔ کل بھی پابندی اس کے لیے تھی، آج بھی پابندی اس کے لیے تھی، آج بھی لاہور میں مختلف گیدرنگز ہوئیں، میراتھن ہوئی، بہارا کا فیسٹیول ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ جمع تھے، اس کو نہیں روکا، لیکن روکا تو اس کو روکا۔ رینجرز بلائی تو روکنے کے لیے بلائی، اس لیے نہیں بلائی کہ تحفظ دے کے ریلی نکلوا دی جاتی، تو یہ ایک عجیب سا ماحول ہے۔ اندلیب عباس صاحبہ، کیوں یہ خطرہ آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ خون خرابہ ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ مسعود، اور مجھے آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت ان کو دونوں کو ٹائم دیا، دونوں کا آپ کو پتہ ہے میں نے دونوں کی ایک سوچ ہے اور ان کو دونوں کو میں نے جواب دینا ہے۔ تو میرے خیال میں عامر الیاس رانا صاحب کا تجزیہ ہے، ان کو آپ اس میں نہ لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ اپنی بات ضرور کیجئے پلیز۔ دیکھیں میں تو فیکٹس کو بیان کر رہی ہوں، میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی ہوں، اور میں ہر پروگرام میں بھی یہ کہتی ہوں کہ جتنا یہ اچھی طرح پی ایم ایل این کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، پی ایم ایل این والے خود بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکتے اب، کیونکہ اب تو سارا انالیسز ہم سب کا آ جاتا ہے نا، لوگ اس میں ڈالتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے کہ کون عامر صاحب اس پر اپنا خود جواب دے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نہیں میری سوچ نہیں ہے، فیکٹس ہیں، اینالسٹ ہیں، فیکٹس ہیں۔ جب وقت آئے گا آپ ان کی سینٹیمنٹ انالیسز میں میں نے ان کا نام نہیں لیا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر سارا میرا ان کا سب کا کچا چھٹا جو ہے نا وہ سامنے ہے۔ میں تو وہی پی ٹی آئی کی، میں تو اس کے حق میں بولوں گی، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، اور ان کا 99% موقف جو ہوتا ہے وہ پی ڈی ایم سے اور پی ایم ایل این وغیرہ سے سارا وقت ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، اب یہ تو سب اوپن ہے۔ اچھا میں تو یہ کہتی ہوں کہ مجھے دونوں کا جواب دینا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں جواب دے لینے تھے۔ جی جب آپ حکومت میں تھے تو میں تنقید کیا کرتا تھا، اور آپ ہی لوگ کہا کرتے تھے کہ میں جو ہوں وہ اینٹی پی ٹی آئی بات کرتا ہوں۔ آج پی ایم ایل این والے اور پیپلز پارٹی والے مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں، تو یہ ہم صحافیوں کے ساتھ مسئلہ ہے، تو ہمیں فیکٹس کے ساتھ رہنے دیا جائے، یہ نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ درخواست ہے میری آپ سے، بہرحال آپ اپنے جواب دے دیجئے پلیز۔ میں تو آپ کو پتہ ہے فیکٹس پہ بات کرتی ہوں۔ جی پلیز۔ مسئلہ پتہ کیا آ گیا ہے ہم سب کے ساتھ؟ مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو سمارٹ جنریشن آئی ہے اور جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس نے سب کے کچے چھٹے سامنے لا دی۔ اب آپ نے جتنے پروگرامز کیے ہوں گے، مہنگائی کے اوپر جب 4 روپے بڑھتی تھی، اس کا سارا ریکارڈ 2 منٹ میں آ جاتا ہے، اور آپ نے اب جتنے پروگرامز کیے ہوں گے مہنگائی کے اوپر اور لوگوں سے جا کے مائک لے کے، جو کہ اب 100 روپیہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ سارا آ جاتا ہے۔ وہ میں اور آپ نہیں، وہ فیکٹس ہیں، اس کا ٹیبل آ جاتا ہے، اس کو آپ ڈیزائن نہیں کر سکتے، پتہ لگ جاتا ہے کہ جی آپ کس کے فیور میں کس کے اگینسٹ ہیں۔ اب میں آ گئی جواب کی طرف۔ پہلی بات تو یہ کہ توشہ خانہ جو ہے وہ ان کے لیے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے ایک بربادی کا خانہ ثابت ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں فائنلی جب باہر، ابھی تو پوری باتیں باہر نہیں آئیں، پوری باتیں جب باہر آئیں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ جو ماشاءاللہ سارے ایک یک زبان ہو کے رو کے پٹ کے چیخ کے، وہ جو مریم ٹوینز ہیں وہ کہتی تھی کہ جی گھڑی چور ہے، مریم خود سب سے بڑی گھڑی چور نکلی اس میں سے۔ اس نے 10,000 روپے دے کے اتنی مہنگی گھڑی لی۔ ابھی تو یہ ایک انسیڈنٹ میں بتا دوں۔ اچھا، پھر خاقان عباسی کے سارے بچوں نے گھڑیاں لیں، اس کے بعد ساروں کے سارے، اور کتنا دیا، اور بالکل انہوں نے گاڑیاں لیں جو کہ اللیگل ہے، جو کہ بالکل ڈاکہ ہے، چوری ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کیسز پہلے بھی ہیں، ٹھیک ہے، دبا دیے گئے ہیں۔ میرے خیال میں اندلیب عباس صاحبہ انہوں نے بھی قانون کے مطابق کیا، آپ کا بھی کہنا ہے قانون کے مطابق کیا، تو اس کو چوری کہہ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا نا۔ اس کے زمانے نہ اس زمانے میں گاڑیاں نہیں الاؤڈ تھیں، گاڑیوں کو چھوڑ کر آپ نے خاقان عباسی صاحب کی گھڑیوں کی بات کی ہے۔ یہ جو آپ بیچ میں بڑا مزے سے ایک ایلیمنٹ ڈالتے ہیں نا کہ آپ نے بھی یہ کیا، انہوں نے بھی یہ کیا، آپ نے بھی سزائیں دی ہوں گے، بھائی عوام اتنی پاگل نہیں ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو 20 سال سے، آپ کو یاد ہے ایک 15 دن کے لیے یا 45 دن کے لیے آئے تھے جسٹس جواد خواجہ،
انہوں نے آ کے 2015 میں یہ جو کیسز اب چل رہے ہیں کھول لیتے اور نیب کو کہا تھا, وہ قمرالزمان چودھری صاحب تھے, جی ان کو کہا تھا کہ آپ کو شرم آتی نہیں یا محسوس ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے اربوں روپے کے کیسز ان دونوں پارٹیوں کے 20 سال سے دبا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ان کے ریمارکس ہیں, انہوں نے نکلوائے تھے یہ کیسز. ٹھیک, اچھا توشہ خانہ پر آپ کا موقف آ گیا, میں نے آپ سے سوال کچھ اور کیا تھا. 2 سیکنڈ جی آپ بات کر لیں اس پر, میں باہر اب آ جاتا ہے, آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, اب توشہ خانہ پہ میں تو کہتی ہوں زبردست ہوا ہے, ان کو تو توشہ خانہ پہ ہی نیکسٹ 10 سال ان کی ایسی کرتوتیں نکلیں گی, ایسا کچھ نکلے گا کہ یہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2, اب آپ آ جائیں ریلی کی طرف. آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا, میں اس پہ مطلب ساری دنیا چیخ اٹھی ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن, یونائٹڈ نیشنز, سینیٹرز یو ایس کے, کسی نے, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کے, اور ان کے سارے جو ہماری بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وہ ایکسیڈنٹ ڈکلیئر کر کے جس میں کپڑے سارے صاف ہیں اور اندر 26 جگہ وہ پوسٹ مارٹم ہے جو کہ انہی کے ڈاکٹروں نے بیفور دے وینٹ ٹو دا ڈاکٹر, وہ ساری آپ کے چینلوں نے دکھایا وہ پوسٹ مارٹم, ہم نے تو نہیں دکھایا, ہم نے تو بعد میں لیا اس کے اندر. اور اب پوری ڈاکٹرز کمیونٹی انٹرنیشنل اٹھ گئی ہے, انہوں نے کہا ہے ایک چیز پہ کامنٹ کر رہے ہیں, ایک چیز پہ, کہ یہ ایکسیڈنٹ کے تھرو ہو ہی نہیں سکتی. 26 چیزوں پہ انہوں نے اس کو فورینزک کے ساتھ دنیا کے ٹاپ کنسلٹنٹس میں نے آپ سے سوال جو کیا تھا. نمبر 2, نہیں سن لیں نا, میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ وہ جو ایک بیچارہ ایک وہ معذور بالکل اسپیشل چائلڈ تھا, اس کو کیوں مارا اس لیے تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے اندلیب عباس صاحبہ, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو اندلیب عباس کو بھی